السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا ہے کہ دشمن کے مقبوضہ علاقوں میں تباہ کاری نہ کی جائے، کیونکہ چھاپہ مار تو تباہ کاری کرنے کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، سزا بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملتی ہے۔ چنگیز نے کہا، صلیبی ان کے گھروں میں گھس کر ان کی مستورات کو بھی پریشان کرتے ہیں، اس لیے ہم نے چھاپہ ماروں کو واپس بھیج دیا تھا۔ یہاں جاسوس ہیں، وہ تخریب کاری بھی کر سکتے ہیں، وہ یہاں کے چند ایک جوانوں کو تیار کر سکتے ہیں، انہیں کسی جگہ اکٹھا کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ عورت نے پوچھا، اور چنگیز کے پیالے میں شراب ڈال کر اپنے ہاتھوں پیالہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ ہم نے ایک مسجد کو خفیہ اڈہ بنا رکھا ہے۔ چنگیز نے شراب کا پیالہ پی کر کہا۔ اس نے مسجد کا محل وقوع بتا دیا اور کہا، اس مسجد کا امام ہماری جماعت کا امیر ہے، بہت قابل اور دلیر انسان ہے، میں آج رات ہی اسے بتا دوں گا، وہ کل ان جوانوں کو مسجد میں اکٹھا کر لے گا، وہ سب نماز پڑھنے کے بہانے آئیں گے، صرف ایک قابل اور دلیر آدمی سے کام نہیں چلے گا۔ عورت نے کہا، امام کے ساتھ تم ہوگے اور 3-4 اور ذہین آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس تباہ کاری کا منصوبہ دانش مندی سے بنے۔ یہ ذخیرہ اس وقت تباہ کیا جائے گا جب ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے، ورنہ شہر کی ناکہ بندی ہو جائے گی۔ صرف امام نہیں، چنگیز نے کہا، یہاں ہمارا ایک سے ایک بڑھ کر قابل آدمی موجود ہے۔ اس نے چند ایک آدمیوں کے نام بتائے اور کہا، میں ان سب کو مسجد میں بلا سکتا ہوں۔ یہ عورت چنگیز سے یہی راز لینا چاہتی تھی۔ اس نے اس گروہ کے متعلق کچھ اور باتیں پوچھی جو چنگیز نے بتا دی اور کہا، اس محل میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ وکٹر نام کا جو آدمی ہے وہ بھی ہمارے گروہ میں ہے۔ وکٹر بھی؟ عورت نے چونک کر کہا، ہاں۔ چنگیز نے کہا، کیا تم ہماری استادی کی تعریف نہیں کرو گی کہ ہم نے ایک عیسائی کو بھی اپنا جاسوس بنا رکھا ہے؟ عورت کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، کل دن کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گی، مجھے وہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عورت جانے کے لیے اٹھی۔ درخت کی اوٹ میں چھپے ہوئے آدمی نے حرکت کی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے کمر بند سے خنجر نکالا اور 8-10 قدم کا فاصلہ 2 چھلانگوں میں طے کر کے عورت کو پیچھے سے ایک بازو سے جکڑ لیا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا، تیزی سے نیچے آیا اور خنجر عورت کے سینے میں اتر گیا۔ عورت کی ہلکی سی چیخ سنائی دی اور یہ آواز، میرے سینے میں خنجر اتر گیا ہے۔ چنگیز نے خنجر نکالا اور اس آدمی کو للکار کر اس پر حملہ کیا۔ اس آدمی نے گھوم کر عورت کو آگے کر دیا اور کہا، میں وکٹر ہوں چنگیز، اس بدبخت کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ عورت سسک رہی تھی۔ وکٹر نے اسے پیچھے سے ایک بازو میں دبوچ رکھا تھا۔ تم ذلیل عیسائی، چنگیز شراب کے نشے میں کہہ رہا تھا۔ سانپ کے بچے نکلے۔ وہ گھوم کر اس پر حملہ کرنے لگا۔ وکٹر نے عورت کو آگے کر دیا اور اسے ڈھال بنا کر بولا، ہوش میں آؤ چنگیز، تم نے اسے سب کچھ بتا کر سارا کھیل برباد کر دیا ہے، اگر یہ زندہ رہی تو کل ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ چنگیز بپھرے ہوئے چیتے کی طرح اس کے ارد گرد گھوم اور پھنکار رہا تھا۔ لڑکی ابھی ہوش میں تھی، کراہتے ہوئے بولی، چنگیز، میرے خون کا انتقام تمہارے سر ہے، عیسائی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، میں اب زندہ نہیں رہوں گی، یہ ہمارا نہیں صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ چنگیز نے جست لگا کر وکٹر پر حملہ کیا۔ وکٹر نے بار بار اسے کہا کہ وہ دھوکے میں آ گیا ہے اور اس عورت کو قتل کر کے لاش دور پھینک آئیں گے، مگر چنگیز اب جاسوس نہیں، وہ مرد بن چکا تھا، جس کی محبوبہ کو ایک اور مرد نے پکڑ رکھا تھا اور اس کے سینے میں خنجر بھی اتار چکا تھا۔ اس نے سامنے سے عورت کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وکٹر پیچھے کو گرا اور عورت اس کے اوپر گری۔ چنگیز نے وکٹر پر خنجر کا وار کیا۔ وہ ہوشیار اور پھرتیلا تھا، ایک طرف ہو گیا اور اٹھا۔ چنگیز نے اس پر ایک اور وار کیا، خنجر اس کے کندھے میں لگا۔ وکٹر نے سنبھل کر جوابی حملہ کیا۔ چنگیز کا بھی زندہ رہنا خطرناک تھا۔ وکٹر کا خنجر چنگیز کے پیٹ میں لگا۔ چنگیز نے خنجر کھا کر وار کیا جو وکٹر کے بازو کو چیر گیا۔ اس نے چنگیز کے سینے میں خنجر مارا۔ چنگیز شراب کے نشے میں پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ وکٹر نے ایک اور وار اس کے سینے پر ہی کیا اور چنگیز گر پڑا۔ اس نے عورت کے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل خاموش تھا، وہ مر چکی تھی۔ چنگیز بھی آخری سانس لے رہا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ وکٹر کے کندھے اور بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے عورت کے کپڑے پھاڑے اور بازو پر باندھ لیے۔ کندھے کے زخم میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ خون بند ہو جائے۔ وہ چل پڑا۔ اس نے رفتار تیز کر لی۔ زخموں پر کپڑا باندھ لینے کے باوجود خون نہ رکا۔ اس نے پرواہ نہ کی اور چلتا گیا۔
وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا اور دو ایک موڑ مڑ کر وہ ایک فراخ گلی میں چلا گیا۔ تریپولی پر گہری نیند طاری تھی، گلیاں سنسان تھیں، تمام گھروں کے دروازے بند تھے، صرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ خدا کے گھر کا دروازہ تھا، یہ مسجد تھی۔ وہ اس مسجد میں پہلی بار آیا تھا، چنگیز نے اسے بتا رکھا تھا کہ کبھی اس مسجد میں جانے کی ضرورت پڑے تو مسجد کے صحن میں چلے جانا، بائیں دیوار میں ایک دروازہ ہے جو امام کے گھر کا ہے۔ وکٹر نے یہ مسجد باہر سے دیکھی تھی، یہ سلطان ایوبی کے تریپولی میں موجود جاسوسوں کا خفیہ ہیڈ کوارٹر تھا، اور مسجد کا امام مسجد کا ہی نہیں، جاسوسوں کے اس گروہ کا بھی امام تھا۔ وکٹر نے کھلے دروازے میں داخل ہو کر جوتے اتار دیے۔ رات آدھی گزر چکی تھی، امام گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے کی دستک نے اسے جگا دیا۔ اس نے دانستہ توقف کیا، وہ دستک ایک بار پھر سننے کے انتظار میں تھا۔ دستک پھر ہوئی، یہ جاسوسوں کی مخصوص دستک تھی۔ پھر بھی اس نے لمبا خنجر ہاتھ میں لیا اور دروازہ کھولا، دھیمی آواز میں کہا، چنگیز۔ وکٹر نے جواب دیا، اندر چلیں۔ خون کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ امام نے اندھیرے میں وکٹر کا بازو تھام کر پوچھا۔ یہ میرا خون ہے، وکٹر نے جواب دیا۔ امام اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ دیا جلایا تو اسے نظر آیا کہ وکٹر کے کپڑے خون سے لال اور تر ہو رہے تھے۔ وکٹر کے ساتھ اس کا وہی تعارف تھا جو چنگیز نے غائبانہ کرا رکھا تھا۔ امام نے اسے دور سے دیکھا تھا۔ وکٹر کو وہ پس منظر میں رکھتے تھے، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ عیسائی تھا، بلکہ یہ کہ اسے انہوں نے اندر کی اطلاعات فراہم کرنے کا کام سونپ رکھا تھا۔ یہ جاسوسی کا ایک طریقہ اور ان کی اپنی تنظیم تھی۔ اس لحاظ سے امام اور وکٹر ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ تم آئے ہو؟ امام نے پوچھا۔ چنگیز کیوں نہیں آیا؟ وہ اب کبھی نہیں آ سکے گا۔ کیوں؟ امام نے گھبرا کر پوچھا۔ پکڑا گیا ہے؟ اسے اس کے گناہوں نے پکڑا ہے، وکٹر نے جواب دیا، اور میرے خنجر نے اسے سزائے موت دے دی ہے۔ آپ میرا خون نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ میرا خون بند کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ آپ گھبرائیں نہیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ چنگیز زندہ نہیں، ورنہ ہم میں سے ہر کوئی قید خانے کی اذیتوں سے مارا جاتا۔ امام نے بہت تیزی سے دوائیاں نکالیں، پانی لایا اور اس کے زخم دھونے لگا۔ وکٹر کو کپڑے بدلنے کو کہا۔ نہیں، وکٹر نے جواب دیا، میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں انہی کپڑوں میں واپس جاؤں گا۔ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میرا عزیز دوست اور بڑے ہی خطرناک سفر کا ساتھی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ میں آپ سب کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ میں اپنی گردن جلاد کے آگے جھکا کر آپ سب کو صاف بچا لوں گا۔ امام اس کے زخم صاف کر کے ان پر سفوف چھڑک رہا تھا اور وکٹر اسے سارا واقعہ سنا رہا تھا۔ اس نے ہر ایک تفصیل سنا کر کہا، مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ عورت فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے وہ بوڑھا کمانڈر کبھی نہیں دیکھا تھا جس کی وہ اپنے آپ کو داشتہ بتاتی تھی۔ اس کا ہر رات چنگیز کے راستے میں آ جانا ایک ثبوت تھا کہ وہ قریب ہی کہیں ہوتی ہے اور چنگیز پر نظر رکھتی ہے۔ میں نے چنگیز سے جب بھی کہا کہ وہ زیادہ احتیاط کرے، وہ غصے میں آ گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شراب بھی پینے لگا تھا۔ مجھے شک ہے کہ شراب میں اسے حشیش ملا کر پلائی جاتی تھی، ورنہ چنگیز جیسا سخت آدمی اور ایمان کا پکا اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس فریب میں نہ آتا۔ بڑی خوبصورت لڑکیاں اسے اپنی محبت میں گرفتار کرنے کی کوشش کر چکی تھی، وہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اسے اپنے حسن اور حشیش کی آمیزش والی شراب کے طلسم میں جسمانی نہیں ذہنی طور پر گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے جب یہ بتایا کہ اس نے عورت کو بتا دیا ہے کہ وہ جاسوس ہے تو میرا دل کانپ اٹھا۔ مجھے جیسے عالم غیب سے اشارہ مل رہا تھا کہ چنگیز نے اتنی بڑی لغزش کی ہے جس کی سزا صرف اس کی نہیں ہم سب کی موت ہے، اور اس کی یہ لغزش شام اور مصر کی آزادی کی موت کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی عقل پر عورت نے جو طلسم طاری کر دیا تھا وہ اسے ہم سے اور اپنے فرائض سے اور اپنے ایمان سے بھی بہت دور لے گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ اب یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے، اور اگر چنگیز کا رویہ نہ بدلے تو اسے بھی ختم کر دیا جائے۔ ملک اور قوم کو خطرے سے بچانے کے لیے ایک آدمی کا قتل کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو جاسوسی کا اصول ہے کہ گروہ کے کسی آدمی پر غداری کا شک ہو یا اس کی وساطت سے راز فاش ہونے کا خطرہ ہو تو اسے ختم کر دیا جائے۔ میں نے پھر بھی اس کے قتل سے گریز کیا، مگر وہ مجھے قتل کرنے کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے غلط فہمی میں قتل کر دیا ہو، امام نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی مسلمان ہی ہو اور وہ سچے دل سے ہمارے لیے کام کر رہی ہو سکتا ہے، وکٹر نے کہا، لیکن میں نے ثبوت دیکھ لیا تھا۔ میں نے چنگیز کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اس عورت کو اس عمارت سے نکلتے اور واپس جاتے دیکھا تھا جہاں ہرمن کے شعبے کی لڑکیاں رہتی ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت کسی کمانڈر کی تاشتہ نہیں، وہ اس عمارت میں رہتی ہے۔ آج رات میں چنگیز کے پیچھے چلا گیا اور جہاں وہ اس عورت کے ساتھ بیٹھا وہاں سے چند قدم دور میں ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا۔ عورت نے جس انداز سے چنگیز سے راز کی باتیں پوچھی اور جو باتیں پوچھی وہ اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھی کہ یہ عورت صلیبیوں کی جاسوس ہے۔ اس نے تریپولی میں ہمارے چھاپہ ماروں کے متعلق پوچھا اور چنگیز کو بتایا کہ صلیبی فوج کے لیے رسد وغیرہ کا بے انداز ذخیرہ رکھا گیا ہے جس میں آتش گیر سیال کے بے شمار مٹکے ہیں۔ میں بھی جاسوس ہوں، مجھے اچھی طرح علم ہے کہ یہاں کہیں بھی اتنا ذخیرہ نہیں رکھا گیا۔ اس نے جو جگہ بتائی تھی وہاں کچھ بھی نہیں، آپ خود کل جا کے دیکھ لینا۔ چنگیز نے اس کے آگے ہماری ساری جماعت کی نشاندہی کر دی اور اس نے میرا نام لے کر مجھے بھی بے نقاب کر دیا۔ میں اتنی اہم جگہ پر ہوں جہاں مجھے راز کی گہری باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس عورت نے میرا نام سنا تو وہ اپنی حیرت کو چھپا نہ سکی۔ وہ بہت دیر خاموش رہی، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمارا اتنا خطرناک راز یہ عورت لے جا رہی تھی اور یہ راز سیدھا ہرمن کے پاس جا رہا تھا۔ اس کے نتائج کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اٹھ کر عورت کو پکڑ لیا اور خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ چنگیز مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا، اسے بہت سمجھایا، حقیقت بتائی، مگر شراب نے اسے حیوان بنا رکھا تھا۔ میں نے اس کے خنجر سے زخم کھا کر بھی اسے سمجھایا، مگر وہ سوچنے سمجھنے کی حالت میں تھا ہی نہیں۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ زندہ رہا تو میں اسے قابو میں نہیں لا سکوں گا اور ہمارا اصل مقصد بری طرح ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ تم نے اچھا کیا ہے، امام نے کہا، میں تمہارا فیصلہ قبول کرتا ہوں۔ تم اب تریپولی سے نکل جاؤ، میں انتظام کر دیتا ہوں۔ نہیں، وکٹر نے کہا، صبح چنگیز اور عورت کی لاشیں سب دیکھ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہرمن کو معلوم ہو چکا ہے کہ چنگیز جاسوس تھا، اسی نے اس عورت کو اس کے پیچھے ڈالا تھا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ ان دونوں کو مسلمان جاسوسوں نے قتل کیا ہے، پھر یہاں کے مسلمانوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ پہلے ہی احکام مل چکے ہیں کہ کسی پر جاسوسی کا شک ہو تو اسے قید یا قتل کر دیا جائے۔ اب تو یوں سمجھو کہ یہاں کے ہر مسلمان گھرانے پر ہرمن نے ایک ایک جاسوس مقرر کر دیا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں واپس اپنی جگہ جا رہا ہوں۔ میں یہ قتل اپنے ذمے لوں گا اور وجہ یہ بتاؤں گا کہ میں اور چنگیز رقیب تھے۔ ہم تم سے اتنی قربانی نہیں لیں گے، امام نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بھیجوں گا جو تمہیں قاہرہ چھوڑ آئے گا۔ میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں، وکٹر نے کہا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے شہر میں صلیبی فوج کے 2 افسروں نے میری بہن پر ہاتھ ڈالا تھا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ میری بہن کو اٹھا کر لے چلیں۔ کوئی عیسائی میری مدد کو نہیں آیا۔ 3 مسلمان جوانوں نے ان سپاہیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ تینوں زخمی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے میری بہن کو بچا لیا تھا۔ وہ تو بالائی افسر اچھا تھا جس نے میری شکایت سن لی تھی، ورنہ میری بہن بھی نہ رہتی اور تینوں مسلمانوں کو بھی قتل کرا دیا جاتا۔ اسی واقعے نے مجھے مسلمانوں کا جاسوس بنایا تھا۔ میں آپ کی قوم کو اس احسان کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی جان جلاد کے حوالے کر کے تریپولی کے مسلمانوں کی جان اور عزت بچاؤں گا۔ اس نے امام کو بتایا، صلیبیوں نے فوجیں جمع کرنا شروع کر دی ہیں اور ان کا رخ حلب کی طرف ہوگا۔ وہ سب سے پہلے شام کو تہہ تیگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کب کوچ کریں گے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی ساری فوج ایک ہی علاقے پر حملہ کرے گی یا آگے جا کر تقسیم ہو جائے گی اور ایک ہی وقت کئی مقامات پر حملے کرے گی۔ سلطان ایوبی تک یہ اطلاع بہت جلدی پہنچ جانی چاہیے تاکہ وہ مصر میں نہ بیٹھا رہے۔ وکٹر کو جو کچھ معلوم ہو سکا تھا وہ اس نے امام کو بتا دیا۔ وہ اٹھا اور امام کے روکنے پر بھی نہ رکا، کہنے لگا، آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ شہر سے بھی نکل گیا۔ اس کے زخموں سے خون بند ہو چکا تھا۔ امام نے دونوں زخموں پر پٹیاں باندھ دی تھی۔ اس نے اس خیال سے دونوں پٹیاں اتار کر پھینک دی کہ جن کے پاس وہ جا رہا تھا وہ یہ نہ پوچھ بیٹھیں کہ مرہم پٹی کس سے کرائی ہے۔ زخموں سے پھر خون رسنے لگا
وہ اس جگہ گیا جہاں چنگیز اور عورت کی لاشیں پڑی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند اوپر اٹھایا تھا۔ وکٹر کو شراب کی سراہی اور 2 پیالے پڑے نظر آئے۔ اس نے عورت کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ موت بھی اس کے چہرے کا حسن نہیں بگاڑ سکی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے ریشمی ملائم بال اس کے سینے پر بکھر گئے تھے۔ وکٹر نے شراب کی سراہی کو دیکھا اور زیر لب کہا، انسان نے اپنی تباہی کے کیسے کیسے ذریعے اختیار کیے ہیں۔ اس نے چنگیز کو دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چنگیز کا جسم برف کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ وکٹر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تم اچھی طرح جانتے تھے کہ عورت مرد کی کتنی بڑی کمزوری ہے اور شراب نے بادشاہوں کے تختے الٹ دیے ہیں۔ تم نے اس کمزوری کو اپنے اندر ڈال لیا۔ میں بھی آ رہا ہوں میرے دوست۔ جلاد مجھے جلدی ہی تمہارے پاس پہنچا دے گا۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ میں آ رہا ہوں دوست، میں آ رہا ہوں۔ وہ اٹھا اور بہت تیز قدم اٹھاتا ہوا اس عمارت کی طرف چل پڑا جس میں افسر رہتے تھے۔ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے نیام سے خنجر نکالا۔ اس پر خون جم گیا تھا۔ اس نے اسے اپنے خون سے تر کیا اور خنجر ہاتھ میں رکھا۔ خون زیادہ نکل جانے سے وہ کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ اسے معلوم تھا کہ جس کے پاس اسے جانا ہے اس کی رہائش یہی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ وکٹر نے افسر کا نام لے کر کہا کہ اسے جگاؤ اور بتاؤ کہ ایک قاتل آیا ہے۔ ملازم اندر کو دوڑا۔ اندر سے گالیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ افسر گالیاں بکتا آیا۔ دروازے پر آ کر قہر بھری آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ کسے قتل کر کے آئے ہو؟ ملازم قندیل اٹھائے دوڑا آیا۔ افسر نے روشنی میں وکٹر کو دیکھ کر پوچھا، تم؟ کسی سے لڑائی ہو گئی تھی؟ میں 2 انسانوں کے قتل کا اقبال کرنے آیا ہوں، وکٹر نے کہا، مجھے گرفتار کر لیں۔ افسر نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مار کر کہا، قتل کا تمہیں یہی وقت ملا تھا؟ دن کو کیوں قتل نہ کیا؟ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں جو اس وقت تمہیں گرفتار کروں گا؟ اتنی گہری نیند سے مجھے جگا دیا ہے۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا، اوئے لے جاؤ اسے، قید خانے میں بند کر دو۔ ملازم وکٹر کو بازو سے پکڑ کر چل پڑا تو افسر نے گرج کر کہا، اوئے رک جاؤ، جنگلی کہیں کے، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ راستے میں تمہیں بھی قتل کر دے گا؟ اندر لاؤ اسے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایک آدمی اور ایک عورت کا قتل کیا ہے جناب، وکٹر بلند آواز سے بولا۔ قتل کیا ہے؟ افسر نے حیرت اور گھبراہٹ سے پوچھا، قتل کیا ہے؟ اگر مسلمان قتل کیا ہے تو جاؤ اپنی مرہم پٹی کراؤ۔ تم اسے قتل نہ کرتے تو وہ تمہیں قتل کر دیتا۔ اگر کسی صلیبی کو قتل کیا ہے تو تمہیں بھی قتل ہونا چاہیے۔ اندر آ کر بتاؤ۔ آپ نے میرے ساتھ ایک بڑا ہی خوبرو آدمی دیکھا ہوگا، وکٹر نے اندر جا کر کہا۔ اس نے چنگیز کا وہ عیسائی نام بتایا جس سے وہ جانا پہچانا جاتا تھا۔ کہنے لگا، میری دوستی ایک عورت کے ساتھ تھی۔ میرے اس ساتھی نے اس عورت کو ورغلایا اور میرے اور اس کے تعلقات توڑ ڈالے۔ اس عورت کے ساتھ دوستی کر لی اور اس سے میری بے عزتی کرائی۔ میں اس عورت کی دوستی سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے مجھے بہت مشتعل کیا۔ میں نے آج رات انہیں اکٹھے بیٹھے دیکھ لیا۔ میں دراصل انہیں دیکھنے ہی گیا تھا۔ انہیں میں نے ایسی حالت میں دیکھا جو میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے عورت پر حملہ کیا اور اسے خنجر سے مار ڈالا۔ پھر اپنے رقیب کے ساتھ خنجر بازی ہوئی۔ مجھے یہ 2 زخم آئے ہیں، اسے بھی 2 ہی زخم آئے ہیں، مگر مہلک ثابت ہوئے ہیں۔ کہیں بھاگ جانے کی بجائے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ افسر نے کہا، عورت کے لیے قتل ہونا یا قتل کرنا عقل مندی تو نہیں۔ یہ افسر بالکل سنجیدہ نہیں لگتا تھا۔ وہ شاید وکٹر کو چھوڑ دیتا، مگر صبح ہوتے ہی لاشیں دیکھی گئی۔ ہرمن اور اس کے نائب کو پتہ چلا تو دونوں غصے سے پاگل ہونے لگے۔ مقتولہ ان کی بڑی قیمتی اور کارآمد مخبر اور جاسوس تھی، اور چنگیز اس عورت کا شکار تھا جس سے اس گروہ کا سراغ لگانا تھا۔ یہ گروہ محفوظ ہو گیا تھا۔ وکٹر کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ کسی نے اسے مرہم پٹی نہ کی۔ ہرمن نے اسے پیٹنا شروع کر دیا جس سے وکٹر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی ہوش میں نہ آیا۔ دوسرے دن بے ہوشی کی حالت میں اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ جلاد کے کلہاڑے نے ایک ہی بار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے سر اور دھڑ کو جب ایک گڑھے میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت امام کا روانہ کیا ہوا ایک جاسوس تریپولی سے دور نکل گیا تھا۔ اسے اونٹ پر بھیجا گیا تھا کیونکہ قاہرہ تک کا سفر بڑا ہی لمبا اور بڑا ہی کٹھن تھا جسے صرف اونٹ برداشت کر سکتا تھا۔ 572 ہجری 1177 عیسوی کے اوائل کا ایک مہینہ تھا۔ قاہرہ کے فوجی علاقے میں
غیر معمولی رونق اور چہل پہل تھی۔ کسی میدان میں گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے اور کہیں پیادہ سپاہیوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ شتر سواروں کی رونق الگ تھی۔ قاہرہ سے دور پہاڑی علاقے میں منظر ایسا تھا جیسے جنگ لڑی جا رہی ہو۔ یہ سلطان ایوبی کی فوج کی جنگی مشق تھی۔ ایک وادی میں آتش گیر مادہ پھینک کر آگ لگائی گئی تھی جو 20-25 گز تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوار گھوڑے دوڑاتے ان شعلوں میں سے گزر رہے تھے۔ ایک جنگی مشق دور ریگستان میں ہو رہی تھی۔ کسی سپاہی کو پانی اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بڑی ہی سخت ٹریننگ تھی جو نئے رنگروٹوں کو دی جا رہی تھی۔ بھرتی ابھی جاری تھی۔ فوج کے تمام سالار اور دیگر افسر اس ٹریننگ میں مصروف تھے۔ سلطان ایوبی سلطنت کے دوسرے مسائل اور امور کی طرف رات کو توجہ دیتا تھا۔ اس کا دن ٹریننگ کی نگرانی کرتے اور سالاروں کو ہدایات دیتے گزرتا تھا۔ اس نے سب سے کہہ دیا تھا کہ اگر صلیبیوں نے شام پر فوج کشی نہ کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے لڑائی سے توبہ کر لی ہے یا ان کی عقل جواب دے گئی ہے، مگر ان دونوں میں سے ایک بھی بات صحیح نہیں، وہ ضرور آئیں گے۔ اس وقت تک کسی نہ کسی مقبوضہ علاقے سے اپنے کسی آدمی کو آنا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے ایک سالار سے کہا۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا جنگی مشق دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، صلیبی آئیں گے ضرور، یہ مجھے کوئی جاسوس ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کدھر سے آئیں گے، کہاں آئیں گے اور ان کی نفری کتنی ہوگی۔ وہ چٹان سے اتر کر کسی اور طرف جانے لگا تو اسے دور سے گرد اڑتی نظر آئی جو 1 یا 2 گھوڑوں کی تھی۔ سلطان رک گیا۔ گرد قریب آئی تو اس میں سے 2 گھوڑے برآمد ہوئے۔ ایک پر علی بن سفیان سوار تھا اور دوسرے کو سلطان پہچان نہ سکا۔ وہ تریپولی سے امام کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو وہاں سے اونٹ پر روانہ ہوا تھا۔ بہت دنوں بعد قاہرہ پہنچا تھا۔ علی بن سفیان نے اس سے رپورٹ لی اور اسے گھوڑے دے کر ساتھ لے آیا تاکہ رپورٹ سلطان ایوبی کو فوراً دے دی جائے۔ جاسوس نے سلطان ایوبی کو بتایا، صلیبی ایک برق رفتار اور طوفانی حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ فوجوں کا اجتماع شروع ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ فوج شاہ رینالڈ کی ہے۔ وہ اس طوفانی یلغار کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ وہی رینالڈ جسے نور الدین زنگی نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے وہ اپنی شرائط پر رہا کرنا چاہتے تھے، مگر زنگی کی بے وقت موت رینالڈ کی رہائی کا باعث بنی۔ اقتدار اور زر و جواہرات کے لالچی عمرا نے نور الدین زنگی کے کم سن بیٹے کو کٹ پتلی بنایا اور رینالڈ کو رہا کر دیا۔ آج وہ رینالڈ اسلام کا خاتمہ کرنے آ رہا ہے۔ ہاں، تم آگے سناؤ۔ انہیں یلغار کرنی چاہیے تھی، اور کون ہوگا؟ تریپولی کا ریمانڈ ہوگا۔ زیادہ تر افواج کا اجتماع وہیں ہو رہا ہے اور حملے کی تفصیلات وہیں طے ہو رہی ہیں۔ تیسرا بالڈوین ہوگا، اس کی فوج بھی کم نہیں۔ یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ صلیبی فوج کب کوچ کرے گی۔ حملہ شام پر ہوگا۔ حلب، ہران اور حما کے نام سنے گئے ہیں۔ کوچ جلدی ہوگا۔ علی بن سفیان، سلطان ایوبی نے کہا، مجھے تریپولی سے آخری اطلاعات کا انتظار رہے گا۔ ان اطلاعات کا انتظار نہ کریں جن کی آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ علی بن سفیان کی بجائے جاسوس نے جواب دیا، صلیبیوں کے عسکری ایوان میں ہمارے آدمی تھے، دونوں مارے گئے ہیں۔ اس نے راشد، چنگیز اور وکٹر کا واقعہ سنا دیا۔ سلطان ایوبی کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ جاسوس نے کہا، رینالڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج میں 250 نائٹ ہوں گے۔ اپنے ان دونوں جاسوسوں نے مرنے سے پہلے امام کو بتایا تھا کہ صلیبی آپ کو چھاپہ مار اور شب خون مارنے کا طریقہ استعمال کرنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کچھ ایسی چالیں سوچ لی ہیں جن سے وہ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ پوری فوج کو سامنے لا کر لڑیں۔ انہیں آپ کی اس کمزوری کا علم ہے کہ آپ کے پاس فوج کی کمی ہے۔ اسی کے پیش نظر وہ بہت زیادہ فوج لا رہے ہیں تاکہ آپ گھوم پھر کر نہ لڑ سکیں۔ جاسوس کی یہ اطلاع ملنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی باہر کم نظر آنے لگا۔ وہ کمرے میں بند رہنے لگا، کاغذ پر ممکنہ میدان جنگ کا نقشہ بنا کر اس پر پیش قدمی اور دیگر چالوں کی لکیریں کھینچتا رہتا۔ کبھی اچانک اپنے سالاروں کو بلا کر ان کے ساتھ بحث میں الجھ جاتا اور انہیں موقع دیتا کہ وہ بھی رائے دیں اور چالیں سوچیں۔ ان سالاروں میں ایک عیسیٰ الحکاری تھا جو ایک قابل سالار ہونے کے علاوہ عالم اور قانون دان بھی تھا۔ اسے بعض مورخوں نے سلطان ایوبی کا دست راست بھی کہا ہے۔ ایک روز سلطان ایوبی نے خلافت کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اس نے فوج کا خاصا حصہ سوڈان کی سرحد کے ساتھ خیمہ زن کر دیا کیونکہ ادھر سے بھی حملے کا خطرہ تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ وہ پیش قدمی کرتا تھا تو اس کے عقب میں بھی دشمن ہوتا تھا۔ صلیبیوں کے لیے وہ مصر کی ساری فوج نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس نے کوچ کیا تو مورخوں کے اعداد و شمار کے مطابق
اس کے پاس جو فوج تھی وہ 1000 پیادہ تھی۔ یہ سب مملوک تھے۔ مملوک آزاد کیے ہوئے غلاموں کو کہا جاتا ہے۔ یہ لڑاکے اور جنگجو تھے۔ ان کے علاوہ 8000 گھوڑ سوار تھے، جن میں مصری بھی تھے اور وہ سوڈانی بھی، جنہیں 1169 عیسوی میں سلطان ایوبی نے بغاوت کے جرم میں فوج سے نکال کر انہیں زرخیز زمینوں پر آباد کر دیا تھا۔ اب وہ مصر کے وفادار تھے، ان پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، مگر یہ 1000 مملوک اور 8000 سوار نئے نئے فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی جنگ دیکھی ہی نہیں تھی، ان کی ٹریننگ بمشکل مکمل ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی اپنی فوج اپنے بھائی العادل کی زیر کمان حلب کے مضافات میں چھوڑ آیا تھا۔ اسے کسی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ صلیبی اتنی جلدی شام تک نہیں پہنچیں گے۔ اس نے کوچ بہت تیز کرایا اور حلب جا پہنچا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ صلیبیوں نے حران کے قلعے کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ آپ نے حران کا مکمل ذکر پچھلی کہانیوں میں پڑھا ہے۔ سلطان ایوبی نے محاصرہ کرنے والی فوج کو محاصرے میں لے لیا۔ اس کی یہ چال ایسی اچانک تھی کہ صلیبی جم کر نہ لڑ سکے۔ سلطان ایوبی نے بہت سے قیدی پکڑے اور صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس نے پیش قدمی جاری رکھی اور 2 اہم مقامات لڈیا اور رملہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ فتوحات قدرے آسان تھی۔ مصر سے آئے ہوئے نئے سپاہیوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ سمجھے کہ جنگ اسی طرح ہوتی ہے جس میں فتح ہماری ہی ہوتی ہے۔ اس سے نئے سپاہی غیر محتاط ہو گئے۔ صلیبیوں نے غالباً دانستہ پسپا ہو کر سلطان ایوبی کو دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے تھوڑی سی فوج کی نمائش کی تھی۔ یہ فرنگی تھے۔ رینالڈ اور بالڈوین کی فوجیں ابھی سامنے نہیں آئی تھیں، وہ اسی علاقے میں موجود تھے۔ اب صلیبیوں نے ایسے سخت اقدامات کیے تھے کہ سلطان ایوبی کے جاسوس دشمن کے علاقے سے نکل ہی نہ سکے۔ تریپولی کے جاسوس کے بعد ادھر سے کوئی آ ہی نہ سکا۔ رملہ کے قریب ایک ندی تھی جس کا پانی تو گہرا نہیں تھا، ندی گہرائی میں تھی اور چوڑی بھی۔ عیسیٰ الحکاری نے رملہ کو فتح کر کے اپنے دستوں کو رملہ کے ارد گرد پھیلا دیا۔ اچانک ندی کے کنارے کی اوٹ میں صلیبیوں کی فوج یوں نکلی جیسے سیلاب کناروں سے باہر آ گیا ہو۔ یہ فوج جانے کب سے وہاں چھپی بیٹھی تھی۔ عیسیٰ الحکاری کے دستے بے خبری میں مارے گئے۔ وہ بکھرے ہوئے بھی تھے، مقابلہ نہ کر سکے۔ تریپولی کے جاسوس کی یہ اطلاع صحیح ثابت ہوئی کہ صلیبی ایسی چالیں چلیں گے جن سے سلطان ایوبی اپنے مخصوص طریقہ جنگ سے لڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس وقت کے ایک وقائے نگار ابن اسیر نے لکھا ہے، فرنگی اس طرح ندی سے نکلے جیسے انسانوں اور گھوڑوں کا سیلاب کناروں سے باہر آ کر آبادیوں کو اپنے ساتھ بہائے لے جا رہا ہو۔ سلطان ایوبی کی فوج بے خبری میں مکمل گھیرے میں آ گئی۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔